ناظرین، جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ترقی دی گئی ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے اور اگر اسے میں خوش خبری کہوں تو وہ کم نہیں ہے۔ اور یہ ترقی کیوں دی گئی، اس کی کیا ریزنز ہیں؟ کیا یہ صرف ایک ستائش ہے یا اس کے پیچھے کچھ اسٹریٹجک ریزن بھی ہے؟ اور اس کے علاوہ بھی کچھ خوشخبریاں ہیں، وہ کیا ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، اور وہ ہیں دراصل پاکستان اور بھارت کے حوالے سے، اور جو بھارت کی جو پراکسیز ہیں دہشت گرد ان کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ اب ہم نے کیسے نپٹنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنایا گیا ہے۔ یہ 5 سٹار جنرل ہوتے ہیں، یہ اس سے پہلے یہ 4 سٹار جنرل تھے ایز آرمی چیف، اب یہ 5 سٹار ہیں، یعنی کہ پوری آرمی میں ایک ہی 5 سٹار جنرل اس وقت ہوں گے۔ پوری تمام جتنی فورسز ہیں ہماری ان سب میں یہ سینئر ترین جنرل ہوں گے اور فیلڈ مارشل ہیں۔ اب یہ سوال یہاں پہ کچھ لوگ اٹھا رہے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی ضرورت تھی، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے نو ڈاؤٹ بھارت کو اس کے غرور کو ہم نے زمین بوس کیا، اور اتنے مختصر ٹائم میں اتنی کمپریہنسو وار جو ہے وہ شاید ہی کسی نے دیکھی ہو، کہ اس میں سائبر وار بھی ہوئی، اس میں ایئر فورس بھی یوز ہوئی، اس میں جو زمینی فورس ہے وہ بھی یوز ہوئی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھارت کا پروپیگنڈا اور انٹرنیشنلی اس کا جو سفارتی تمام اس نے اپنی ہر طرح سے اس ڈرامے کو اپنے شکل میں اپنی طرف سے اس کو جو ڈرامے کو اصل کی حقیقت کی شکل دینے کی کوشش کی، وہ سارے کا سارا ناکام ہو گیا۔ اس لیے کیوں کہ یہ قیادت جو تھی وہ جنرل عاصم منیر کر رہے تھے۔ جنرل عاصم منیر کی تعریف جو ہے وہ آج نہیں ہو رہی، ان کی تعریف انٹرنیشنل میڈیا بہت عرصے سے کر رہا ہے۔ کوئی ان کو مین آف سٹیل کہہ رہا ہے، کوئی ان کو موسٹ پاورفل آرمی جنرل کہہ رہا ہے، اور پھر یہ کہ یہ وہی جنرل ہیں جو یہ فیصلے لے سکتے ہیں، یہ بھی بہت سے میڈیا نے کہا۔ اب یہ ضروری کیوں تھا؟ اساکر کی جو تاریخ ہے، یعنی کہ فوجوں کی جو تاریخ ہے اور جو جنگوں کی تاریخ ہے، وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب آپ کوئی جنگ جیتتے ہیں تو اس وقت آپ اپنے شہداء اور اپنے غازیوں کو سراہتے ہیں، ان کو تحسین دیتے ہیں، ان کو خراج پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ قوم کے ماتھے کا جومر ہوتے ہیں۔ جو شہید ہو گئے انہوں نے اپنی جان دے کے گواہی دے دی کہ میں اس ملک کے لیے، اس کاز کے لیے میں لڑا، اور یہ کاز بہت بڑا ہے۔ اور جو زندہ ہیں، جو غازی ہیں، انہوں نے اس جنگ کو جیتا اور وہ خود موجود ہیں، تو ان کی تحسین بھی اسی طرح بنتی ہے۔ تو اس لیے بھی یہ ضروری تھا، جب سے دنیا چلی آ رہی ہے اس وقت سے یہ کیا جا رہا ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے فورسز کا morale بلند کرنا ہوتا ہے، اور اپنی فورسز کو وہ میسج بالکل دینا ہوتا ہے کہ آپ نے واقعتاً بہت بڑا کام کیا ہے۔ اگر آپ اس کو سراہیں گے نہیں، آپ اس کی تحسین نہیں کریں گے، خراج نہیں ان کو پیش کریں گے، تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے اپنی کامیابی کو ہی سیلیبریٹ نہیں کیا تو وہ کامیابی نہیں رہتی۔ دوسری بات، جب انڈین فورسز جو ہیں وہ اس وقت اپنے موریل کے بدترین درجے پہ جا چکے ہیں، اور وہاں پہ ایک سراسیمگی ہے، اب ان کا میڈیا لگا ہوا ہے اس میں، وہ بھی میں آگے جا کے بات کرتا ہوں، لیکن وہ وہاں پہ ایک صف ماتم ہے، وہاں شکست ہے، وہ شکست خوردہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت ان پہ اپنے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنا کر ان کو ایک اور ان پہ یہ وار ہے، یہ ایک سائیکولوجیکل وار ہے، یہ ایک نفسیاتی وار ہے ان پہ، اور وہ جو ان کی قیادت ہے وہ مزید اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کرے گی۔ تو اس لیے بھی یہ ضروری تھا، اور بالکل یہ ان کا رائٹ ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی، اتنی اہم جنگ جس پہ پوری دنیا کی نظریں تھیں اور پوری دنیا دیکھنا چاہ رہی تھی کہ دیکھتے ہیں کہ کون اس میں جیتتا ہے، اور پاکستان اس میں جیتا، اور بڑی کامیابی سے اور بڑی پریسائزلی یہ جنگ جو ہے وہ پاکستان نے جیتی ہے۔ تو یہ ان کا رائٹ تھا، ان کا پریسائز تھا۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دشمن کیا کر رہا ہے۔ دشمن تو یہاں تک کر رہا ہے، ابھی میں آپ کو ایک ویژول دکھاتا ہوں کہ وہ یہ موٹر سائیکل کا انجن ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں
کہ اس حد تک گر سکتا ہے. یہ موٹر سائیکل کا انجن دکھا کے انڈین میڈیا جو ہے وہ ہمارے معراج طیارے کا انجن دکھا رہا ہے. یہ سنگل پسٹن انجن ہے, یہ ذرا غور کیجئے گا. تو اس حد تک وہ گرا ہوا ہے اور اس حد تک اپنے آپ کو لانے کی کوشش کر رہا ہے, اپنے قوم کا مرال بلند کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ اس طرح کی جھوٹی خبروں سے, فیک نیوز سے تو وہ ہو نہیں سکتا. اور پھر یہ کہ آگے کیا اور کیا خبریں ہیں میں آپ کو بتا رہا تھا. تو اور ہمارے پاس یہ خوشخبری ہے کہ چائنا نے اس جنگ کے جیتنے کے بعد آپ سمجھیں کہ ہمیں ایک تحفہ دیا ہے, اس جنگ کی جیت کا ایک تحفہ دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ J-35 ہمیں 50% کٹ پرائس پہ مل رہے ہیں. یعنی کہ 50% انہوں نے ہماری پرائس کم کر کے ہمیں یہ جہاز جو ہے وہ دے رہا ہے. اور پھر یہ کہ یہ ہماری جو رقوم کی ادائیگی ہے, یعنی کہ جو پاکستان نے پے کرنا ہے اس کی پرائس کو, وہ بھی انسٹالمنٹس میں کرنا ہے, قسطوں میں کرنا ہے. تو چائنا تو بہت خوش ہے, اور اس لیے بھی خوش ہے کہ اس کے دشمن کو جو بھارت ہے, جو امریکہ کی پراکسی ہے بیسیکلی, اس کو بڑا اس کے دانت کھٹے کیے ہیں پاکستان نے, اور پاکستان جو اس کا دوست ہے وہ اس جنگ میں آگے آیا. اس کے علاوہ جو میں آپ کو خبر دینا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ پاکستان اب اس محاذ کے بعد, مشرقی محاذ کے بعد مغربی محاذ پہ بہت زیادہ فوکس ہے. اور یہ جو بھارت کی دوسری پراکسیز ہیں, BLA ہے اور یہ TTP ہے, ان سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے چائنا سے UAV یعنی کہ ڈرون, یہ بڑا جدید ڈرون ہیں, یہ لیے ہیں. یہ ان میں سے ایک یہ ونگ لونگ 10 ہے اور دوسرا رینبو 5 ہے. ان کی خصوصیات اس قدر اہم ہیں کہ بھارت بے شک ان کو کوارڈ ہیلی کاپٹر دے, TTP والوں کو جو ان سے چل بھی نہیں پاتے, یا ان کو کوئی بھی اسلحہ دے, وہ اب ان ڈرونز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ڈرونز جو ہیں یہ 20 سے 60 گھنٹے 20 گھنٹے سے لگ کے 60 گھنٹے تک یہ فضا میں بغیر کسی وقفے کے اڑ سکتے ہیں, اور اوپر والی فلائٹ میں رہتے ہیں. یہ نظر نہیں آتے, آواز ان کی نہیں ہے, یہ ساؤنڈ لیس ہے, کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اوپر ڈرون کھڑا ہے. اور اس میں بڑے جدید میزائل نصب ہوتے ہیں, اور یہ AI انٹیگریٹڈ ہے, یعنی کہ یہ پہلے انفارمیشن انٹیلیجنس گیدر کرتا ہے, اور پھر اس انفارمیشن کو سیمولیشن جب ہو جاتی ہے اس کی, اور جب اس کے نتیجے میں اس کو جو ملتی ہے, فیڈ ملتی ہے, اس کے مطابق پھر اپنے ٹارگٹ کو یہ نشانہ بناتا ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو جو پہلے اس سے پہلے دکھایا ہے, یہ والا جو ہے یہ جو ڈرون ہے, یہ ڈرون جو ہے یہ دیوار کے اندر تک دیکھ سکتا ہے, یہ عمارت کے اندر تک دیکھ سکتا ہے اور اس کو نشانہ بنا سکتا ہے. اور یہ اس وقت جدید ترین ڈرون ہیں جو چائنا پاکستان کو اس لعنت سے, یہ جو دہشت گردی کی لعنت ہے, اس سے نمٹنے کے لیے دے رہا ہے. اور چائنا پاکستان کے ساتھ مل کر, میں نے آپ کو بہت پہلے ایک خبر دی تھی, ایک مشترکہ فورس بھی بنا رہا ہے اس دہشت گردی کو نمٹنے کے لیے, تاکہ CPEC اور یہ جو ہمارا منرلز کا جتنا ہم نے یہ اب اس کو منرلز کو نکالنے کا جو ہم نے ٹھیکے دینے ہیں پوری دنیا کو, اس سارے اس کی حفاظت کی جا سکے, اور انڈیا کی یہ جو پراکسیز ہیں ان کو شکست دی جا سکے. اور سب سے بڑی اور اس سے بھی اہم خبر یہ ہے کہ ایک میزائل پاکستان جو ہے DF-41, یہ کو مانے نہ مانے, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, DF-41 پاکستان لے رہا ہے. یہ ICBM ہے, یہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے. اس کی جو رینج ہے وہ 12,000 سے 17,000 ہے, اور یہ اٹامک وار ہیڈ لے کے جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے پاکستان سے پوری دنیا نشانہ بن سکتی ہے. پوری دنیا ہمارے نشانے پہ نہیں ہے, ہماری دشمنی صرف اور صرف انڈیا سے ہے یا پھر اس کی پراکسیز سے ہے. ہاں, اگر کوئی اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے گا تو پھر اس سے بھی ہے. اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہم نے پھر کیا دھمکی دی تھی, اس کے بعد پھر جا کے ان کو ہوش آئی تھی. تو یہ ہے جی بڑی خبریں میں نے کہا آپ سے شیئر کروں, کہ نہ صرف یہ کہ جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل بنے ہیں, بلکہ اس کے علاوہ بھی پاکستان جو ہے وہ اس کا دفاع دن بدن مضبوط سے مضبوط ہو رہا ہے. اور ہماری اس وقت ڈیفنس ٹیم جو ہے وہ چائنا میں بیٹھی ہوئی ہے. اسحاق ڈار تو ہیں ہی ہیں, لیکن ڈیفنس ٹیم بھی بیٹھی ہے جو ان سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے. مزید اپڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر.